جمعہ کا دن ایک عظیم دن ہے۔ جو حالات کی وجہ سے صلاۃ جمعہ کے بجائے گھر میں ظہر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے تو وہ اس عظیم دن کے سنن و آداب سے غافل نہ ہو۔ ان میں سے ہے سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر کی صلاۃ الفجر میں تلاوت کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صلاۃ فجر میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور هل اتى علی الانسان حین من الدہر کی تلاوت فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 879۔ انہی سنن و آداب میں سے صفائی ستھرائی اور فطرتی خصلتوں کا اہتمام کرنا ہے، جیسے ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھاڑنا۔ انہی سنن و آداب میں سے صلاۃ الضحیٰ ادا کرنا اور عبادت کے لیے فارغ ہونا ہے، لہٰذا اپنے فرصت کے لمحات کو دنیا کے بجائے آخرت کے عمل میں لگائیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ سورۃ الشرح آیت نمبر 7-8۔ یعنی جب آپ دنیا کے امور اور مشاغل سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں خوب محنت کریں اور پورے نشاط اور فارغ البالی کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ انہی سنن و آداب میں سے ظہر کی پہلی والی سنت جو کہ 4 رکعات ہیں اور بعد والی سنت جو کہ 2 رکعات ہے کی ادائیگی بھی ہے، اور اگر 4 رکعات پہلے اور بعد میں 4 رکعات پڑھ لے تو یہ افضل ہے۔ حدیث میں ہے جس نے ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھیں اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1818۔ انہی آداب میں سے مسواک کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا ہے، کیونکہ فرمان نبوی ہے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1047۔ انہی سنن و آداب میں سے کثرت سے دعا کرنا اور قبولیت کی گھڑی کو تلاش کرنا ہے، اور راجح قول کے مطابق یہ عصر کے بعد کا آخری وقت ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی تو اس کے 2 جمعہ کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 3392۔ جمعہ کے دن کے سنن و آداب کی ادائیگی کے حریص بنے۔ اگر آپ کسی عذر کی بنا پر گھر میں صلاۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو بھی آپ کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ فرمان نبوی ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں حالت قیام یا صحت کے وقت وہ کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2996۔